آگے دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، قرآن کریم کی بہت عظیم صورتوں میں سے، اور اس کی عظمت اس بنیاد پر ہے کہ پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت کا ایک قسم کا تعارف ہے۔ وہ رب کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے۔ اصل میں جب عرب میں حضور علیہ السلام نے کہا نا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، تو کفار، بہت سے مشرکین یہ سمجھتے تھے، بہت سے کفار یہ سمجھنے لگے کہ حضور کا خدا بھی ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کوئی خدا ہے، حضور کا معبود بھی ایسا ہے۔ بہت کم لوگ اتنی سمجھ والے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ اللہ ایک الگ ذات ہے، لیکن بہت سے ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارا معبود ہے نا فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں، تو ان کے بھی معبود ہے ایک۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پھر سورہ اخلاص جو ہے کم سے کم اپنا تعارف پیش فرمایا کہ اللہ اس طرح کی ذات نہیں ہے جس طرح کہ تم بنائے پھرتے ہو۔ تو قل، آپ فرمائیے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، اکیلا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ اکیلا، ایک کے ساتھ دوسرا ہو سکتا ہے، ایک کے ساتھ دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن اکیلے کے ساتھ دوسرا نہیں ہوتا۔ اکیلے کا مطلب یہی کہ جس کا دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ قل، آپ فرمائیے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ بھائی تم نے جو معبود بنائے ہیں وہ تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بنائے ہوئے ہیں، اللہ ویسا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو ضرورت ہے، تم اگر ان کو ہار نہیں پہناؤ گے تو ان کو کوئی پہچانے گا نہیں، تم ان کو صاف نہیں کرو گے تو ان کی صفائی نہیں ہوگی، تم ان کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم، اچھا جو عربوں کے جو بت تھے نا وہ کسی نہ کسی انسان کی تھی، وہ مورتی تھی۔ عزا ایک عورت تھی، لات، منات، عزا، ہبل مرد تھا، ہبل، اصاف مرد تھا، نائلہ، یہ جو صفا مروہ کے اوپر تھا نا، اصاف اور نائلہ دو بت تھے، اصاف مرد تھا، نائلہ عورت تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بڑے بت تھے انسان تھے، وہ کسی کی اولاد بھی تھے اور کسی کے ماں باپ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ ولم، اور نہیں، یکن ہے، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، کفوا احد، ہم سر کوئی، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس بارے میں ہم نے 25ویں پارے میں پڑھا ہے، ایک بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ لیس کمثلہ شیء، کہ کائنات میں اللہ کی مثال ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی مثال ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز بڑی لمبی ہے، لمبائی کے لیے آپ 20 مثالیں دے سکتے ہیں۔ بہت گہری ہے، مثلا جیسے سمندر، بڑی مضبوط ہے جیسے چٹان، لوہا، بہت گرم ہے جیسے آگ، بہت ٹھنڈی ہے جیسے برف، سفید ہے جیسے دودھ، یا اور کوئی مثال، بہت میٹھی ہے جیسے شہد، گڑ۔ لیکن ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اللہ ایسا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کیسا ہے جیسے فلاں ہے، نہیں، اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ دیکھیں فرشتے بھی آتے تھے نا کسی شکل میں، تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے اس کی مثال، اس کی شکل فلاں جیسی ہے۔ حتیٰ کہ دجال تک کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ تو ہر مثال ہے، اللہ واحد ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، مثال ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔
تو قل هو اللہ احد، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنم پایا، نہ وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ یکتا ہے۔